بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے عقیدہ آخرت کے آغاز پر بات کی اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عقیدہ آخرت کیا ہے۔ اب عقیدہ آخرت میں وہ ہم سے جب ہم نے آخرت میں اس کے حضور پیش ہونا ہے تو اس نے پوچھنا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے بھیجا، تو جاتے ہوئے مجھ سے اقرار کر کے گیا، اور پھر جب تو اس کائنات میں چلا گیا، اس جہاں کو چھوڑا، عالم ارواح کو چھوڑا، جہاں تو مجھ سے وعدہ کر کے، مجھ سے قول و قرار کر کے، مجھ سے عہد و پیما کر کے جا رہا تھا، اور پھر جب میں نے پکار کے بھی تجھے کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا کا جو ہے تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اقرار کر کے آئے ہیں، اس کو تسلیم کر کے آئے ہیں، اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری فکر، تیری سوچ اور تیرے راستے سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ لیکن پھر جیسے ہی جہاں بدلا، کائنات بدلی، قول و قرار بھی بدل گئے، ہم خسارے میں چلے گئے، ہم نفس کی عیاریوں میں چلے گئے۔ لیکن پھر وہ مہربان، وہ غفور الرحیم، وہ کریم رب، وہ میرا سونا رب، اس نے اپنے بندے کو فوراً نہیں پکڑا کہ غلطی کی اور فوراً پکڑ لیا، نہیں، اس کو ہدایت کی کتاب کے ذریعے بار بار اس کا قول یاد کرایا، اس کا عہد یاد کرایا کہ بندے تو یاد کر، میرے ساتھ یہ قول قرار کر کے آیا ہے، تو یاد کر، میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہے، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اس کو اس کا قول یاد کروایا۔ پھر بھی اگر بندہ نہیں پلٹتا، پھر بھی وہ اسی راستے پہ ہے، اپنی من مرضی کے راستے پر ہے، تو پھر میرے ناظرین و سامعین، خدا لگتی کہنی چاہیے، خود ہی اپنے آپ کو ترازو میں رکھنا چاہیے کہ کیا پھر ہمیں وہ پوچھے بھی نہ کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت۔ اور پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس سے اقرار کیا، اس اقرار کی حیثیت کیا ہم نے رکھی، اس کی محبت کو کس پلڑے میں رکھا، اس کی محبت کو کس طرح ہم نے نظر انداز کیا، کس طرح خود کو دھوکے میں رکھ کے اور اس سے روگردانی کی۔ یہ کیا آج ہم اس الستُ بربکم پہ کھڑے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا، وہ آخرت میں کرے یا پھر اس سے پہلے کہ ہم خود ہی اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ اپنے آپ سے جب سوال کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا کرم ہوگا کہ راستے کا ہمارا تعین ہو جائے گا۔ ہم اس جو بی پارٹی ہے، جو ہمارا نفس ہے، مکار ہے، اور جس نے اپنا ایک جال بچھایا ہوا ہے، ہم اس جال کو توڑ کر صراط مستقیم کی طرف چل پڑیں گے۔ اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، تو پھر اگر لیکن سادہ سا سوال ہے، ہم نے اپنے آپ سے جو کرنا ہے کہ جب میں اگر اس اقرار پر ہوں جو اپنے رب سے کیا، تو پھر میرا وجود کر کیا رہا ہے؟ میرے وجود سے سر انجام ہونے والے اعمال کون سے ہیں؟ میری حرکات و سکنات کیا ہیں؟ کیا اس کے مطابق میرا وجود لوگوں کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے سراپا رحمت ہے؟ کیا میرے سے اس کی مخلوق کو راحت اور سکون مل رہا ہے؟ تو میں پھر جو اس کا نائب اور خلیفہ بن کر اس جہاں میں آیا ہوں، کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی عزت اور کتنی توقیر اور کتنا بڑا جو ہے مرتبے کا تاج اس نے ہمارے سر پہ رکھ دیا کہ جا، تجھے میں کائنات میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟
کیا جو اس نے مجھے اختیار دیا، اس نے مجھ سے پیار کیا، تو کیا میں نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے۔ عقیدہ آخرت اگر سمجھنا ہے، جو اس نے پوچھنا ہے، تو آج ہی اپنے اوپر سوال طاری کرو نا۔ میں نے تو رنگ ہی بدل لیا، انداز بدل گئے، سوچ بدل گئی، ایسا ہو گیا کہ جیسے میں نے اسے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، پھر اگر ایسا ہے، رنگ بدلا، آنکھیں پھیری، بیگانہ ہو گیا، تو کب تک؟ وہ بھی پھر رسی کو ڈیلی چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرتا رہے، خود دلدل میں جا رہا ہے، خود گمراہی کا راستے کو اختیار کر رہا ہے، خود رسوائی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کب تک؟ اور کب تک مجھ سے دور رہے گا؟ ایک دن ان سب رنگینیوں کو ایسے ہی چھوڑ کر جیسے وہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم نے ان کو ساتھ لے جانا ہے، یا جس طرح وہ احرام مصر میں فرعونوں کا جو طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی فرعون مرتا، ظاہر بات ہے مصر کے جو قدیمی بادشاہ ہیں، ان کو جو بادشاہ کا لقب وہ فرعون ہوتا تھا، تو جب وہ فرعون مرتا یعنی بادشاہ مرتا، تو پھر اس کے غلام، باندیاں، اس کا تمام ساز و سامان اس کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا، وہ جو احرام مصر بنایا جاتا، حالانکہ وہ تو مر گیا ہے، اس کی تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ نفع دے گی، نہ فائدہ، نہ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ بیچارے لوگ اسی طرح وہ گٹ گٹ کے اس میں مر جاتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے خدمت گزار ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ جو قبر ہے، جو نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، پتہ نہیں کیا بننا ہے، حالانکہ ہر ایک نے اس میں جانا ہے، اس میں تنہا جانا ہے، وہ سفر اکیلے طے کرنا ہے، تمام رنگینیوں کو، تمام رعنائیوں کو، تمام دلکشیوں کو، اور ہر قسم کی سہولیات کو چھوڑ کر تنہا اس راہ کا مسافر بننا ہے، اور یہ پہلا پڑاؤ ہے عقیدہ آخرت کا۔ وہ کہتے تو نے پلٹ کے آنا ہے، اور تیری یہ ساری رنگینیاں یہاں ہی پڑی رہنی ہے، اور تیری ساری رنگینیاں یہاں کی دری رہ جانی ہے، اور پھر جب تو وہ بے بسی کے عالم میں، لاچارگی اور بے کسی کے عالم میں آئے گا نا، تو پھر میں تجھے پوچھوں گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کس کے حکم پہ چل کے آیا ہے؟ کس کو راضی کر کے آیا ہے؟ کس کو خوش کر کے آیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ اگر تو اس کے ساتھ ہی وقت گزارا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے تو ایک لمحہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یار جو شاہ رگ کے قریب ہے، جو اندر وسطا ہے، جو اندر ہے، اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں پر جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے پہلے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں، اس سے پہلے کہ جب ہم ہر طرح سے فنا ہو جائیں، اس سے پہلے کہ جب ہمیں پھر بولنے کی بھی اجازت نہیں ملنی، اس کی طرف پلٹ آئیں، اس سے پہلے کہ وہ پوچھے، یہ سوال ہم آج خود سے پوچھ لیں، تاکہ ہمارا راستہ صحیح ہو جائے۔ اور پھر جو ہم یہ کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، جو ہمارے چینل کا نام بھی راہ ہدایت ہے، اللہ کرے پھر ہمیں وہ راہ ہدایت نصیب ہو جائے، آمین۔